مقدمہ جو ہے وہ کراچی میں رجسٹر ہو گیا ہے۔ فرزند لال حویلی اصل جو شیخ رشید تھا جس نے ایوب خان کے خلاف جدوجہد کی تھی، جیل میں قید بھی رہا وہ، جہاں پہ بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی تھی، تو شہید ٹلی نے اس کا نام چوری کر لیا۔ ملک ریاض نے بھی بحریہ کا نام چوری کیا ہوا ہے، شہید ٹلی نے بھی بندے کا نام ہی چوری کر لیا۔ شیخ رشید صاحب کے خلاف ایک پرچہ کراچی میں درج ہوا ہے۔ انہوں نے الزام لگا کے آصف زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کے اوپر ان کی زندگی کے لیے خطرہ پیدا کر دیا ہے۔ ریمانڈ ان کا ہوا تھا شراب نوشی کے مقدمے کے اندر۔ اسلام آباد پولیس کا ریمانڈ ختم ہوگا تو وہاں پہ کھڑی ہوگی سندھ پولیس، کو کہے گی یہ تو ہمیں مطلوب ہے، یہ ہمیں دے دیں۔ جب امریکہ کے ڈالر 2008 میں ختم ہو گئے تو پھر انہوں نے قومی خزانے کے سے گن پوائنٹ کے اوپر وہ ڈالر لینا شروع کر دیے۔ 50 کروڑ تنخواہ لگی ہوئی، تیارہ ملیا انہوں۔ بےزتی کا مقام ہے کہ اس کی سپہ سالار کا چیف جو ہے وہ جا کے کسی کا ذاتی باڈی گارڈ لگ جائے، نہیں اچھا لگتا۔ السلام علیکم جی، خبر تو بڑی انٹرسٹنگ ہے اور امپورٹنٹ بھی ہے۔ امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ ایک مقدمہ جو ہے وہ کراچی میں رجسٹر ہو گیا ہے۔ جناب فرزند لال حویلی، لال حویلی کہہ لیں، وہ لال حویلی تو بدر بھائی دی سی، اور بدر بھائی ایک ڈانسر تھی، ٹھیک ہے، تو چلیں فرزند لال حویلی کہہ دیں، فرزند راول پنڈی کہہ دیں جی، راول پنڈی کا بیٹا، راول پنڈی، پنڈی بوائے کہہ دیں اس کو۔ پنڈی بوائے جو ہے جناب شیخ رشید احمد بٹ صاحب جو ہیں، یہ شیخ رشید احمد صاحب بہت بڑے فراڈی ہیں اور بچپن سے فراڈی ہیں۔ مثلاً اصل جو شیخ رشید تھا جس نے ایوب خان کے خلاف جدوجہد کی تھی، اور جیل میں قید بھی رہا وہ، اڈیالہ، اس وقت اڈیالہ نہیں ہوتی تھی اور ہوتی تھی، لیکن وہاں پہ قید بھی، جہاں پہ بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی تھی، وہ اس جیل کے اندر قید بھی رہا، لیکن وہ اسٹوڈنٹ تھا، اور وہ اسٹوڈنٹ جب وہ جیل سے آیا تو اس کے بعد وہ امریکہ چلا گیا، تو شہید ٹلی نے اس کا نام چوری کر لیا۔ یہ شیخ نہیں ہے، یہ بٹ ہے، ٹھیک ہے، تو شہید ٹلی نے اس کا نام چوری کر لیا۔ یعنی جو شخص، ملک ریاض نے بھی بحریہ کا نام چوری کیا ہوا ہے، شہید ٹلی نے بھی بندے کا نام ہی چوری کر لیا، ٹھیک ہے، تو ملک ریاض نے تو پھر اس سے بڑھ کے ادارے کا نام چوری کیا نا۔ اس نے یہ شیخ رشید نہیں ہے وہ والا جس نے ایوب خان کے خلاف جدوجہد کی تھی اور جیلیں بھگتی تھیں، وہ امریکہ میں سیٹل ہیں اور حیات ہیں ماشاءاللہ ابھی بھی، لیکن اس کے بعد انہوں نے سیاست سے توبہ کر لی، نہیں کی دوبارہ سیاست۔ شہید ٹلی نے جا کے گیٹ نمبر 4 تے نا آخری چیچی دے وچ انگل لا کے تو پہرا دینا شروع کر دیتا کہ سانوں ہی کوئی موقع دیا کرو۔ بہت ساری داستانیں ہیں ان کے بارے میں مشہور کہ کس طرح اپنا چودھری شجاعت خان کے والد چودھری ظہور اللہ جو تھے، انہوں نے بھی ان کی منتری لگائی ہوتی تھی کہ جناب منڈا بڑا سیاستدان بنن ڈے، اور یہ ٹرین پہ بیٹھ کے بغیر ٹکٹ کے آیا کرتے تھے، گجرات سنا جایا کرتے تھے اور وہاں سے وہ ادائیگی لے کے آیا کرتے تھے۔ لیکن چھوڑیں اس بات کو۔ شیخ رشید صاحب کے خلاف ایک پرچہ کراچی میں درج ہوا ہے، اور اس پرچے کے اندر بھی وہی کیا گیا کہ انہوں نے الزام لگا کے آصف زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کے اوپر انہوں نے جو ہے ان کی زندگی کے لیے خطرہ پیدا کر دیا ہے، اور اس سے وہ والا جو اس نے کہا تھا۔ اب اس مقدمے کے اندر جو ہے وہ سنا ہے سندھ کی پولیس ان کو لینے کے لیے پہنچ گئی ہے، اور ظاہر ہے یہ تو ریمانڈ 2 دن کا ہوگا، اس کے بعد سندھ کی پولیس ان کو لے کے جائے گی۔ میری سندھ کی پولیس سے گزارش ہے کہ ان کو نا موٹر وے کے ذریعے سفر کروائیں، جہاز کے ذریعے تو میرا مطلب ہے چلے، بہرحال ان کو لے کے جائیں۔ وہ کسی ظالم نے ٹویٹ لکھا ہوا تھا کہ شیخ رشید نے اندر سے پیغام بھیجا ہے کہ جمیل فروکی کا منہ بند رکھنا، یہ کہیں لوگوں کی توجہ نہ دلوا دے، وہ مچھل پولیس آفیسر اور مرچوں والے کنڈی ڈنڈے کی طرف نظر نہ دلوا دے، ان کا دھیان نہیں پڑا ابھی تک۔ تو خیر وہ جو ہے شیخ رشید صاحب کے خلاف پرچہ ہو گیا ہے، ایک اور پرچہ ہو گیا ہے جی۔ وہی روایتی طور پہ 1857 میں جو کچھ سکھایا گیا تھا ترخانوں کو، تو ترخان جو ہیں بقول سعید چودھری کے ترخان جو ہیں ان کو یہی طریقہ آتا ہے، کسی بندے کو رگڑنا ہو، رولنا ہو تو یہی کام وہ کرتے ہیں۔ کبھی وہ CTD کو استعمال کیا کرتے تھے، اور ہر ایک پہ الزام ہوتا تھا کہ اس نے جو ہے وہ دہشت گردی کی ہے یا دہشت گردی کی کوشش کی ہے یا اس کے اندر دہشت گردی کے جراثیم پائے جاتے ہیں۔ آج کل وہ FIA کو استعمال کرتے ہیں ترخان،
اور جناب جو ہے غداری اور وہ ساری ایف آئی آر ایک ہی لکھی ہوتی ہے، جو پڑھی ہوتی ہے وہ اٹھا کے ڈال دی جاتی ہے اس کے اوپر. حالانکہ اب دیکھیے نا، جتنے بھی لوگ پکڑے جا رہے ہیں انہوں نے کیا کیا حرکت نہیں کی ہوئی، لیکن پکڑا ان کو جناب صرف اس کھاتے میں جا رہا ہے. میرا مطلب ہے یار درجنوں ارب روپے کی دیہڑی لگا کے نکلا ہے یہ مراد سعید، لیکن اس کی طرف اس کو اس الزام میں نہیں پکڑیں گے. اور یہ میری آبزرویشن جو ہے یہ بہت ابتدا کی ہے، جب سے میں جرنلزم کر رہا ہوں. سیاسی مخالفین کو ان جرائم میں نہیں پکڑا جاتا یا ان کے خلاف ان جرائم کا پرچہ درج نہیں کیا جاتا جو اصل میں جرائم انہوں نے کیے ہوتے ہیں اور جو فیٹل ثابت ہوں گے ہوتے ہیں ان کے خلاف. ان کو جو ہے وہ فریولس کیسوں کے اندر رگڑا دیا جاتا ہے. تو یہ جناب شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ بھی اس طرح کے کسی گھن چکر میں آئے ہوئے ہیں. شیخ رشید صاحب جو ہیں کل ان کا ریمانڈ ہو گیا تھا، اور ریمانڈ ان کا ہوا تھا شراب نوشی کے مقدمے کے اندر، اور 2 دن کا ریمانڈ ہے. ہفتے کو ان کا اسلام آباد پولیس کا ریمانڈ ختم ہوگا تو وہاں پہ کھڑی ہوگی سندھ پولیس. وہ کہے گی کہ یہ تو ہمیں مطلوب ہے، یہ ہمیں دے دیں، تو وہ ان کو ٹرانزٹ کے بیل کے اوپر لے جائے گی. پھر 1 دن کے لیے، 1 دن میں وہ ٹرانزٹ میں ادھر جائیں گے، پھر اسی دن یا اگلے دن ان کو پیش کرنا ضروری ہوگا. اگلے دن تو اتوار ہے گی وہی، تو خیر ڈیوٹی مجسٹریٹ ہوتا ہے تو اس کے ہاں پیش کر سکتے ہیں اور ان سے 1-2 دن کا ریمانڈ لے سکتے ہیں. منڈے سے پہلے ہائی کورٹ کو اپروچ نہیں کیا جا سکتا. لیکن ہائی کورٹ میں بھی ہیں عمرانڈو جج ہیں، سندھ ہائی کورٹ کے اندر بھی کافی بڑی تعداد کے اندر ہیں. عماد یوسف کو انہوں نے کس طرح اداروں کی ہاتھ سے بچایا تھا، ورنہ اب تک ارشد شریف کے قاتل سامنے آ چکے ہونے تھے. تو میرا مطلب ہے کہ وہ اس کو کریں گے. تو ٹیوزڈے منڈے تک بھی اگر اسلام آباد سندھ ہائی کورٹ کر دے آرڈر تو دھوبکار جاتے ہوئے اور جیل سے رہا ہوتے ہوئے انہیں 1 دن تو لگ جائے گا. تو ٹیوزڈے تک تو شیخ رشید ٹلی جڑا نا وہ پنڈی کی سیریں کرے نا، اور سچ پنڈی کہہ رہا ہوں، کرانچی کی سیر کرنے کے لیے. یار دیکھو بھئی اہل کرانچی، ہم نے آپ کو ایک تحفہ بھیجا ہے یار، اہل پنجاب نے ایک تحفہ بھیجا ہے جس کا نام شیخ رشید احمد بٹ المعروف شیدہ ٹلی ہے. یار اس کا کوئی تھوڑا سا خیال رکھنا، اس کو کھانے پینے کی بہت زیادہ عادت رہتی ہے، تو وہ کوشش کیجیے گا کہ ذرا ان کا کھانا پینا جو ہے وہ پورا ہو سکے. تو خیر شیخ صاحب جو ہیں انہوں نے ابھی تک تو ان کے حوالے سے کوئی بات باہر نہیں آئی کہ انہوں نے تفتیش کے اندر یہ کہا ہے وہ کہا ہے. بروکر نیوز والے نے دسیا کہ انہوں نے کہا کہ میں ناشتہ صحیح کراؤ ورنہ میں بھوک ہڑتال کر دینی. اس طرح کے مذاق اور جگتیں اور وہ تو آ رہا ہے باہر. شیخ صاحب نہیں آئے، لیکن کراچی کے بعد بلوچستان کی پولیس بھی تو ہے نا آہو، ہو سکتا ہے وہاں پہ بھی کوئی پرچہ درج کروا دے. تو جیسے ہی منڈے کو وہاں پہ رگڑنا ہی ہے نا ایک بندے کو، منڈے کو وہاں پہ ریمانڈ ختم ہو یا ٹیوزڈے کو یا منڈے کو ہی بلوچستان پولیس انہیں لینے کے لیے پہنچ جائے. اعظم سواتی کے ساتھ یہی ہوا تھا، تبھی جا کے وہ چپ کیے تھے. ٹھیک ہے نا، اعظم سواتی کے ساتھ یہی ہوا تھا نا، تو پھر جا کے وہ چپ کیے تھے، ورنہ تو وہ گالیاں دیتے ہوئے پائے جا رہے تھے. تو ہو سکتا ہے شیخ صاحب جو ہیں اس کے بعد جو ہے، میرا نہیں خیال شیخ صاحب چپ کریں گے. ان کی زندگی، وہ بولنا ہی تو ان کی زندگی ہے، اور اسی لیے وہ میڈیا کی ڈارلنگ ہے. وہ کوئی نہ کوئی بونگی مار دیتے ہیں جس کو میڈیا خبر بنا کے پیش کر دیتا ہے. اور ویسے بھی پچھلے کم از کم 20 سال سے میڈیا کی ڈیوٹی رہی ہے شیخ رشید کے اوپر، مطلب کہ 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ کے مجاہدین کی طرف سے 2004 میں شروع ہوا تھا یہ پروجیکٹ. جب امریکہ کی طرف سے دھڑا دھڑ ڈالر آ رہے تھے تو کھانے کے لیے، جو ان ڈالرز کو کھانے کے لیے جو مختلف کھانچے بنائے گئے تھے، ان میں سے یہ 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ بھی ایک کھانچہ تھا اور ابھی تک ہے. جب امریکہ کے ڈالر 2008 میں ختم ہو گئے تو پھر انہوں نے قومی خزانے سے گن پوائنٹ کے اوپر وہ ڈالر لینا شروع کر دیے. اور اس وقت تک یہ شکریہ راحیل شریف کے لیے استعمال ہوتا تھا. یہ 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی بریگیڈ جو ہے یہ اسی کے لیے استعمال ہوتا تھا. اور بڑی کوشش کی راحیل شریف صاحب نے ایکسٹینشن لینے کی، بڑے بڑے کرائسس پیدا کیے، لیکن ایکسٹینشن نہیں ملا. ناکام و نامراد اب جا کے وہ شہدائے عربیوں کی چوکیداری کر رہے ہیں.
ٹھیک ہے. اور بڑے یہ 5ویں پشت کی دوگلی ابلاغی بریگیڈ ہمیں بتایا کرتی تھی 5 کروڑ تنخواہ لگی ہو دی, 50 کروڑ تنخواہ لگی ہو دی, تیارہ ملیا انہوں کہتے نوکر دا نوکر ہی ہے نا, چوکیدار ہی ہے نا, ٹھیک ہے. لیکن یہ اگر کوئی کہہ دیتا کہ بھائی یہ ان کے شان نہیں ہے, پاکستان کی بے عزتی کا مقام ہے کہ اس کی سپہ سالار کا چیف جو ہے وہ جا کے کسی کا ذاتی باڈی گارڈ لگ جائے, نہیں اچھا لگتا. لیکن 5ویں پشت کی دوگلی ابلاغی بریگیڈ جو ہوتی تھی وہ ان کو تن کے آیا کرتی تھی. اب اوپر سے کمانڈ تبدیل ہو گئی ہے, اسٹرکچر وہی ہے. جو کمانڈ 5ویں پشت کی دوگلی ابلاغی جنگ کو کی جا رہی ہے وہ اسٹرکچر اس کمانڈ کو فالو ہی نہیں کر رہا, اور اسٹرکچر اپنے طور پہ وہ پرانا اپنا پورا سسٹم چلانے کے اوپر مصر ہے. بہرحال کراچی والوں کے ساتھ ہماری پوری ہمدردیاں ہیں, اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے. وہاں پہ شیخ رشید صاحب قدم رنجہ فرمانے لگے ہیں, ٹھیک ہے. اور ہمارے دوست طاہر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ شیخ رشید کو جیل میں ملنے کے لیے ضرور جائیں. جیل میں ملنے کے لیے نہ جائیں تو عدالت میں تو ضرور جائیں, کیونکہ وہ آج کل وہ بھی تو شیخ صاحب والی ہی ہیں. اب دیکھتے ہیں وہ جاتے ہیں کہ نہیں جاتے. اور خیر میں نے کہا اب تک کی یہ تھوڑی سی اپڈیٹ ہے آپ کی خدمت میں عرض کر دی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.